عدید القدر وسامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اجدی بڑی خوبصورت عظیم و شان دوسری سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد گاؤں خانپور گالا آزاد کشمیر دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ زیر نگرانی دے فرائض انجام دے رہے بہت المقام استماع جناب حافظ قمر قیوم صاحب اور انہوں نے نال زیر قیادت محترم جناب حافظ عاقب سلطانی صاحب اور انہوں نے نال نقیب محفل محترم مقام جناب نصارت حسین صاحب صافی صاحب جناب نجم القرہ جناب قاری شہپال سلطانی صاحب بھائی محمد بلاول علی خان قادری صاحب اور جنہ دی کابشاں نال محبت نال آج دی اس خوبصورت محفل دے اندر حاضری دا موقع ملے گا۔ محترم مقام استماع سنا خان مصطفیٰ جناب حافظ ہارون سلطانی صاحب اور انہ دی اس محفل دی پوری تنظیم انجمن من جانب ینگ میلاد کمیٹی خانپور گالا اور جتنے بھی دوست احباب درو کریم تو حاضر ہو جنہاں دے نام میں نہیں جاندہ کملی والے آقا ضرور جان دینے ماشاءاللہ مدنی سون نامی بڑا پیارا ہے تکام کٹھا سونا ہوئے گا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ دے بھی کاروبار جمال جان سے برکت نردول فرمائے۔ گرامی قدر خدرات تمامی باب آپ بھی درو قریب تو حاضر ہو، میں بھی بڑا طویل سفر کر کے آپ دے کو حاضر ہو گیا۔ دعا ہے کہ صدقہ اس رات جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ دی گود دی اندر تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ساڑھی اس محفل کو اپنی بارگاہ قبول فرما کے ساڑھے سارے امباسل ذریعہ نجات بنائے۔ گرامی قدر خدرات میں انشاءاللہ العزیز آپ دے ذوق دے مطابق اور آپ دے جتنا خوش ہو کے بیان سنو گے اتنی دیر سنا کے اجازت چاہنی ہے۔ میں تقریر دا آغاز کران جے کمری تو سے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ آپ سب دے سامنے جڑی قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم۔ آسان لفظاں دے اندر ترجمہ کران تو اللہ نے فرمایا میرے ولو تحقیق ایک دلیل آ گئی۔ سوچن علی گل اے وے کہ دعویٰ پہلے ہوندا ہے دلیل بعد چوندی ہے۔ ساڑھے مجمع دے وچوں کوئی بچہ کھڑا ہو کے آکھے علامہ صاحب حافظ صاحب میں حافظ قرآن ای اس بچے دا دعویٰ ہے۔ اگر قرآن زبانی سنا دوے تو وہ ایدی دلیل ہے۔ معلوم ہویا کہ دعویٰ پہلے ہوندا ہے دلیل بعد چوندی ہے۔ یا اللہ تو صاحب فرمایا میرے بلوں ایک دلیل آ گئی، اس دلیل تو کوئی دعویٰ بھی موجود ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں اس دلیل تو دعویٰ موجود ہے۔ یا اللہ کی دعویٰ موجود ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا دعویٰ اے وے لیسا کمثلہ شیء، اللہ نے فرمایا میرے ورگا کوئی نہیں، کوئی شے خدا ورگی نہیں۔ یا اللہ جے تیرے ورگا کوئی نہیں تے اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں، کدے سامنے آنا تینوں ویکھ دسیا تیرے ورگا کوئی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، دنیا دی اکھ نہیں میں ویکھ سکتی۔ یا اللہ پھر کی میں پتہ چلے گا تو آڑے ورگا کوئی نہیں؟ جو لوگوں نے اے سوال کیتا تو اللہ نے یار تے قرآن نازل کیتا۔ میں پڑھنا قرآن جے تو سی ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔ دائیں بائیں بکھو جڑا ہاتھ نہیں چکتا نال دا سہارا کراوے تے قرآن واسے اچھا جا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔ علماء کرام حضور دا ثنا خان جتنے بھی جلوہ فرمانے میں دعا کرنا وا علماء کرام آمین بودل کے میری دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ یا اللہ جڑا قرآن واسے دونوں ہاتھ بلند کر کے اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے، یا اللہ انجدہ سبب لگا مدینہ طیبہ حاضری دین چلا جاوے۔ تو یا اللہ ہون جڑا اس تو بھی اچھا ہاتھ چوکے تے اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے، کلا نہیں پوری فیملی دے نال حج کرنا چلا جاوے۔ تو یا اللہ ہون جڑا اس تو بھی اچھی آواز نال بولے، اج رات نو اکھ لگے میلاد والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے۔ تو یا اللہ ہون جڑا اس تو بھی اچھا ہاتھ تے اچھی آواز نال بولے، انہوں جاگ دیاں اکھانا حضور دی زیارت نصیب فرما دے۔ ہون مہربانی خانپور گالا والے اے میں دو کو رکھو تے سنو قرآن۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا
عليكم نورا مبينا اللہ نے فرمایا تحقیق میرے بلوں ایک دلیل آ گئی عرض کی تھی اللہ دعویٰ پہلے ہوندہ ہے دلیل بعد سے ہوندی ہے تو سا فرمایا میرے بلوں ایک دلیل آ گئی عرض کی تھی اللہ اس دلیل دے کوئی دعویٰ بھی موجود ہے اللہ نے فرمایا ہاں میرا دعویٰ موجود ہے یا اللہ تو اڈا دعویٰ کی ہے اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ فرمایا میرے تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ ہے لیسا کمثلہ شیء اللہ نے فرمایا کوئی شے میرے ورگی نہیں یا اللہ جے تیرے ورگا کوئی نہیں اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں کدے سامنے آ تینوں ویکھ دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں اج لوگوں نے بتاں نو خدا بنا لے آئے اج لوگوں نے اپنے ورگے انساناں دی عبادت شروع کر لئی ہے اج کسے نے چاند تے سورج نو خدا بنا لے آئے یا اللہ تمہیں کدے سامنے آ تینوں ویکھ دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار فرمایا دنیا دی اکھ نہیں مینوں ویکھ سکدی یا اللہ جے تو اڈے ورگا بھی کوئی نہیں اساں تانوں ویکھیا کوئی نہیں سامنے تسی نہیں آ سکدے پھر کی میں پتہ چلے گا تو اڈے ورگا کوئی نہیں اللہ فرمایا دنیا والیو پھر کر انج لینے ایک انج دی صورت بنا کے بیج دینا دیکھیو سونے نو جایا دے منی میں نو جایا دے فرمایا دیکھیو سونے نو جایا دے منی میں نو جایا دے اللہ فرمایا کملی والے آئے اے تھے نہیں میں نو دیکھ سکدے پھر سونے آکر انج لینے ہاتھ تے نو دے دینا وجہ پکڑ اپنی رکھ دینا زبان تے نو دے دینا وجہ بولنا اپنا رکھ دینا اکھاں تے نو دے دینا وجہ ویخنا اپنا رکھ دینا کان تے نو دے دینا وجہ سننا اپنا رکھ دینا کملی والے مقدی مقادم صورت تے نو دے دینا وجہ جلوہ اپنا رکھ دینا جنہوں سمجھے یہ اچھا بولو سبحان اللہ اللہ فرمایا سونیا میں نو تو ویکھ نہیں سکتے کیوں نہ میں تینوں سامنے کر دے اللہ دا یار پھر ایڈا سونا بن کے آیا میرے آقا نے فرمایا مدرعانی فقط رائی الحق جن نے میں محمد نو ویکھیا انہیں حق نہیں ویکھیا ہے ایڈا سونا یار بنا کے بھیجے یا سونیا میں نو تو نہیں ویکھ سکتے تینوں اگے کر دے نما لو جی کشمیر والے ہو جنہوں میرے اس جملے دی سمجھ آوے دونوں ہاتھ بلند کر کے اچھی آواز نہ سبحان اللہ استقبال کرنا ہے جے سمجھ آوے تے جنہ پھر سرکار دا جمال ویکھیا سرکار دا چہرہ ویکھیا ویکھن والیاں نو ویکھ کے مننا پہ گیا او جدا یار ایڈا سونا بن کے آیا ہے تے بنا کے پیجن والا کیڈا کو سونا ہی ہوئے گا جدا یار ایڈا سونا بن کے آیا ہے جنہیں بنا کے بیجیا او کیڈا کو سونا ہوئے گا میرا دل کردہ ایدہ ترجمہ میں کسے شہر دے کو لو کرا کے دے ماں تو تال کے میرا دل کردہ تجھے شہر میں نہ پڑھو میں شہر پڑھا گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری ایتھے ہاتھ رکھے نا تٹھے جلا کے کہنا کیا بات ہے میں آکھاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری تے نعرہ مار کے کہنا کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کملی والیا تیری رب دیا سونیا محبوبہ تیری خانپور گانا والی دائیں بائیں بیتھو جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا سہارا کراوے تو او دا ہاتھ بلند کرے تو او دے کان میں کبھی تیرا دل نہیں کردا رب دے یار نو کملی والے آقا نو کہندے کملی والیا تیری
ایک کیمرہ گھما کے نا انہاں دے ہاتھ کیچ کرو تو جدو سوشل میڈیا تے ویڈیو چڑھے گی نا تو دنیا والے ویکھن کے آ خانپور گالاں گاؤں سی ایتھے حضور دا میلاد سجیا تے حضور دے عاشق آئے جدو حضور دا نام ہوندا سی تے حضور دے عاشق ہاتھ چک چک کے کہندے سن سرور انبیاء تیری اس طرح نعرہ مار کے جواب دینا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری انجتے آدم علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت شیش علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت نوح علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت ادریس علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت حود علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت اسحاق علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت یعقوب علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت یوسف علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت داؤد علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت سلیمان علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت زکریا علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے لیکن شاید نے تیرے میرے نبی دیاں شانہ بکھیاں انہیں مقدی گل انج مقا دیتی یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری ماشاءاللہ کافی اللہ اکبر یا رسول ایک باری بولو جرا سبحان اللہ میں دیکھ رہا بے شمار دوستان نے ہاتھ چکے نے تے حجے کچھ احباب رہندے نے جنہ حجے بھی ہاتھ نہیں چکے کیونکہ میں اچھا بیٹھا میں تو نظر آ رہا ہے کڑا ڈنڈی مار رہا ہے کڑا نہیں ہاتھ چک رہا تو چلو میں دنیا دی مثال دینا جلدی سمجھ آ جائے گی بندہ سارا دن کم کر کے شام نو تھک جاندے شام نو شدت نال بھوک بھی لگ جاندی ہے گھر دے اندر آ کے اپنی ماں بہن بیٹی نو کہندا بیوی نو کہندا ہے کہ مینوں بھوک لگی ہے تے انج کر جلدی کھانا لے آ اور جس عورت نے ہانڈی روٹی کیتی ہوتی ہے سادن بنایا ہوندہ ہے وہ سادن جدو روٹی لے کے آندی نا تے سارے دن دی تھکاوٹ تے بھوک لگی ہوندی ہے جدو انسان پہلا لقمہ لگاندا ہے نا تے بھوک بھی شدت دی تے سادن بھی کمال دا تے بندہ لقمہ لگا کے کہندا آج تے مزہ ہی آ گیا ہے آج تے کیا سادن بنے تو جس عورت نے سادن بنایا ہوندہ ہے نا عورت کول کھلو کے مسکراندی ہے خوش ہوندی ہے پوچھیا جاوے تعریف سالن دی خوش کو پیو نہیں ہے عورت بول کے آخری تعریف پاہمیں کھان دی بنا کے تے میں لے کے آئی ہیں نا آج تسی خانپور گالا حضور دے ملاد وچ قربت جبار تو آنے والے ہو تسی ایتھے ہاتھ چوکے آکھو گے کملی والیا تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے یقیناً عرشاں تے رب راضی ہوئے گا کہ سارے جا کے رب دی بارگاہ چ عرض کران گے مولا تعریف کملی والے دی خوش تسی پئی ہوندے ہو اللہ فرمان کے تعریف پاویں کملی والے دی بنا کے تے میں بھیجیا ہے نا جڑا چاہندا نا کہ رب راضی ہوئے ہن ڈنڈی نہیں مارنی سارے نے ہاتھ چکے اونچا ہاتھ چکے نعرہ مار کے کہنا کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری
حبیب خدا تیری کیا بات ہے. آؤ چلیے میلاد والے بیٹا جو بولو سبحان اللہ. اما آمینہ فرما دیا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدو اپنی امی جان دے شک میں عطر دے اندر تشریف لے آئے نا اچھے میرا دل کرتا ہے ایک میں تانوں حضور دی امی جان دی نے گل سنا دے ماں. اما آمینہ فرما دیا کہ میرا بچپن سیرت حلبیہ دے اندر لکھیا ہے کہ فرما دیا ساڑھے علاقے دے اندر نا ایک عورت آندی ہے. عورت کہنا عورت جدا نا دو طرح دا ملتا سودہ بنت زہرہ تو سودہ بنت زمان. عورت جدو آندی ہے نا تے عورت آکے نا لوگاں دے ہاتھاں دی لکیراں دیکھ کے نا تقدیراں بس دی. آپ فرما دیا نے کہ جدو میں بچپن دے اندر آتا جدوں بھی آندی ہے تے ہر پاس لوگ اکٹھے ہو کے نا تے اے دے کولو جا کے نا تے اپنا ہاتھ بکھا کے تے اپنے ہاتھ دی لکیراں بکھا کے اپنی تقدیر پوچھ لیندے. اما آمینہ فرما دیا نے کہ ایک دن عورت آئی نا تے میں اپنی سہیلیاں دے اندر بیٹھے ہوئی. اما آمینہ فرما دیا چانک رولا پہ گیا سودا بنت زہرہ آ گئی ہے. آپ فرما دیا میں بھی اپنی سہیلیاں دے نال ٹری ٹری آ گئی. سارے نے اپنا ہاتھ دکھایا ہے جدو میری واری آ گئی میں اپنا ہاتھ دکھانی انہیں میرا ہاتھ پکڑ کے رولا پا دیتا ہے. کہندی دنیا والیو اے بچی کون ہے ایک دی بیٹی ہے لوگاں بول کے آنکھیں آئیں اے دا نام آمینہ ہے اے وہاں بھی نبد منات دی بیٹی ہے. لوگاں پوچھیا دس کیوں رولا ڈال رہی ہے دس کی آئی عورت بول کے آنکھ دیئے حابی النذیرہ او تلیت النذیرہ کہندی ایسے بچی دیاں بڑیاں شانان ہیں ایسا بچی دا بڑا مقام ہے. میرا علم کہندا ہے اے بچی جدو جوان ہوئے گی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے. اے بچی جدو جوان ہوئے گی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی. اس واسطے شاعر بول کے آخدہ تیبہ جئی چاہ کوئی نہیں تیبہ جئی چاہ کوئی نہیں میرے آقا دماغ ورگی ہر جگ وچ ماں کوئی نہیں میرے آقا دماغ ورگی ہر جگ وچ ماں کوئی نہیں. اما آمینہ فرما دیا نبی کریم میرے شک میں عطر دے اندر تشریف لے کے آئے نا فرما دیا جس بازار جس گلی جس محلے جو گزرا منو درودہ دے سلام دیاں آوازاں ہیں. میں بڑی حیران ہو کے پوچھ رہی ہوں اے درختو اے پتھروں اگے بھی آندی رہی ہیں آج کو پہلی مرتبہ نہیں آئی اگے کب دروداں دی آواز سلامیاں دی آواز نہیں آئی انہاں دے وچ آوازاں دی آمینہ اگے تسی کلے آندے رہے ہو اج شکم دے اندر نبیاں دا تاجدار لے کے آئے. اما آمینہ فرماتی ہیں میں جس پاسے جاواں جس گلی جس بازار جدھر بھی جاواں میں دروداں دے سلامہ دی آواز آوے. گرامی قدر حضرات توجہ رکھنا. اما آمینہ فرماتی ہیں جدو حضور نو پہلا مہینہ ہویا نا میرے شکم دے اندر آیا تے نبی آ کے مبارکہ دین دینے. اما آمینہ فرما دیا جڑے ویلے پہلا مہینہ آ گیا فرما دیا پہلے مہینے میں خواب دے اندر ویکھنی آئی ایک اچھے لمبے خد دا بزرگ آیا ہے. میں پوچھیا بابا جی تسی کون کیڑے کم آئے ہو؟ بابا بول کے آنکھ دے آمینہ پریشان نہ ہو میں نسل انسانیہ دا بابا میرا نام آدم علیہ السلام ہے یہ میں تھے مبارک دینا آوائی کسے عام بچے دی ماں نہیں بنن والی نبیان دے امام دی ماں بنن والی
نبیاں دا امام دی ماں بنن والی ہے فرما دیاں پہلے مہینے آدم علیہ السلام آئے نہیں دوسرے مہینے شیش علیہ السلام آئے نہیں تیسرے مہینے حضرت نوح علیہ السلام آئے نہیں چوتھے مہینے ادریس علیہ السلام آئے نہیں پنجویں مہینے ہود علیہ السلام آئے نہیں چھٹے مہینے ابراہیم علیہ السلام آئے نہیں ستویں مہینے اسماعیل علیہ السلام آئے نہیں اٹھویں مہینے موسیٰ علیہ السلام آئے نہیں نویں مہینے عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں سارے آنکھیں مبارکہ دے رہے نہیں خوش خبریاں سنا رہے نہیں گان برگالا والیوں من نہ پوے گا حضور دی آمد تے صرف سنیاں نوی چاہ نہیں نبیاں نو بھی چاہ چڑھ گیا آپ فرما دیا ہر مہینے من نبی مبارک دے رہے تو من نہ پوے گا پھر نبیاں نبی حضور دی آمد دی خوشی تو سیاہ کھو گیا علامہ صاحب ایک کڑا جملہ بول دیتا نبیاں نو کی میں خوشی ہو گئی تو میرا دل کرتا اے دلیل میں قرآن دے بچو دے مجھے تسی سبحان اللہ بولو تے تھکت نہیں نا بھئی جڑا جڑا تھک گئے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ اور جڑا نہیں تھک گیا او ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ گرامی قدر خدرات اللہ دے نبی ابراہیم دا اسماعیل دوان باپ پتر دوان نبیوں نے جدو کعبہ بنا لیا نا میں دلیل دین لگا نبیوں کی میں خوشی ہے حضور دی آمد دے دوما جدو باپ پتر دوان نبیوں نے رل کے اللہ دا کر کعبہ بنا لیا نا کعبہ دی تعمیر ہو گئی مزدوری لہندہ بیلا آ گیا رب دی بارگاہ سے ہاتھ اٹھائے تا مزدوری منگی انہاں جو رب کھولو منگیا اللہ نے انہوں قرآن بنایا پڑھنا قرآن تھے کہ سبحان اللہ فرما دے وہ دے اللہ نے رشاد فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل نہیں کعبہ بنا کے رب دی بارگاہ چ کچھ منگیا ہے تیرے میرے نبی دی آمد دی دعا کی دی تے آخدے نا یا اللہ اتھے اپنا رسول بھیج دے یا اللہ رسول بھیج دے او رسول بھیج دے تیرے میرے نبی دا میلاد کسے عام بندے نہیں پڑے آئی دنیا دی کسے عام جگہ دے نہیں پڑے آئی میلاد پڑھن والا خلیل اللہ ہے نال کھلوتا ذبیح اللہ ہے سامنے بیت اللہ ہے جدہ میلاد پڑھے حبیب اللہ ہے سن دایا آپ اللہ سن دایا آپ اللہ ہے سارے نبی دعاواں منگ دے رہے سارے نبی اڈی کھا دے اندر رہے چل دیا جدو عیسیٰ علیہ السلام دی باری آ گئی بول کے آخر نہیں یاتی من بعد اسمہ احمد فرمایا جڑا میرے بعد نبی آئے گا او دا نام احمد ہوئے گا گرامی قدر حضرات وجہ رکھے آ گئی سارے نبی کہندے رہنے اور رسول آوے گا اور رسول آوے گا اور رسول آوے گا سنی میلاد منا کے گلیاں سجا کے محفل سجا کے ایک ہی گل کہندے اور رسول آ گیا جنہوں سمجھے یہ اچھا بولے سبحان اللہ نبی کہندے رہنے رسول آوے گا سیدہ فرق پہ گیا عاشق سنی میلاد منا کے کہندہ رسول آگے اچھا بولو سبحان اللہ اس بات سے شعر بول کے آخر آگیا سونا کھمالی
نازاں والے کھڑے ویکھدے رہ گئے ماڑیاں دا پرانا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے دیکھتے رہ گئے آگے آ سونا کملی دی جم مار کے نازاں والے کھڑے ویکھدے رہ گئے ماڑیاں دا پرانا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے اور رسول آگے آئے اما آمینہ فرماتیاں نے کہ او بھی وقت قریب آگیا حضور دی ولادت دا وقت بالکل قریب ہے تے میں عرض کی تھی مالکہ جدو عورت دی کوئی سے بچے نو جنم دینا ہوئے نا تے عورت دے کول عورت دا ہونا ضروری ہے میرے کول تے عورت ہی کوئی نہیں اما آمینہ فرماتیاں حجے میں اتنی کشمکش دے اندر سوچ رہی ہوں اما آمینہ فرماتیاں میں دیکھیں اچانک چارے عورتیں آ گئیاں میں پوچھیا نہیں آن والیوں تسی کون ہو کتھوں آئیاں کی تہاڈا نام ہے ایک وڈیری بول کے آنکھ دیا آمینہ میرا نام حوا ہے دوسری کہندی ہے میرا نام حجرہ ہے تیسری کہندی میرا نام عصیہ ہے چوتھی کہندی میرا نام مریم ہے میں پوچھیا کتھوں آئیوں کیڑے کم آئیاں عورتاں بول کے آنکھ دیا نے آمینہ اسی جنت وچوں آئیاں تے مقدرہ تے ناز کرنیاں محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں مقدرہ تے ناز کرنیاں محمد دیاں دائیاں بن کے آپ فرماتیاں خرج منی نور میرے بدن دے وچوں نور خرج ہویا میں نور جنم دیتا فرماتیاں سارا کمرہ نور نلا نور ہو گیا ہر پاسے نور ہی نور ہے خانپور گالہ والے توجہ رکھا جتے کہ جملہ سمجھان لگا فرما دیا نے اتنا نور ہو گیا اضاءت لقصور شام اتنی روشنی اتنا نور مکے بے کے ملک شام بھی محلات پہ ویکھ نہیں میں نے سارے ایمانداری دنال دسے جاجے مکے تو ملک شام دا سفر کئی میلہ دور دا سفر ہے مکے بیٹھیاں نے تو محلات ملک شام دے پہیاں بے کھڑیاں میں نے سارے سچی دسنا توڑی سبحان اللہ نے دسنی ہے تو انہوں میری گال دی کتنی سمجھ آئیے اما آمینہ نبی نہیں نبی دی ماں نے اما آمینہ نبی نہیں نبی دی ماں نے توجہ رکھا جی میں جملہ سمجھان لگا اما آمینہ نبی نہیں نبی دی ماں نے او جڑی نبی نہیں نبی دی ماں ہوئے تے مکے بے کے ملک شام دے محلات ویک سک دیئے فرماننا پوے گا او کملی والا گنبد خضرا چو خانپور گالہ دا ملاد بھی ویک سکتا ہے او کملی والا ساڑا ملاد بھی دیکھ سکتا ہے گرامی قدر حضرات ہر پاسے روشنی ہو گئی ہر پاسے نوری نور ہو گیا ہن رل کے کسے شاعر دے کولوں ترجمہ کرائیے تو شعر میں تانوں پہلے یاد کروا دینا تاکہ رل کے ہاتھ بلند کر کے رولا پا کے دسیے دنیا والوں کہ ساڈا رسول آگے آئے اے ہاتھ کھڑے کر کے پتہ ہی کہنا ہے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا جنہوں اتنی سمجھ آگئی او ہاتھ کھڑا کرے تو میرے نال باز بلند پڑے کوئی ہاتھ تھلے نہ رکھے تو سارے ہاتھ کھڑے کر کے میرے نال پڑھو دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا پھر آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا یا لجنا اچھی آواز نالے آنکھیں آ گیا سونا سویرا ہو گیا اج محفل تو اٹھ کے جاوے رات نو آنکھ لگ جاوے خاں بچے کملی والے آنکھیں آ جان حضور دی زیارت نصیب ہو جاوے صبح اٹھ کے دوجے نو آنکھیں یارا راتی آ گیا سونا سویرا
ساڑے کول بائٹر انڈیا بادے نے ہندوانوں دوسو سنی ملاد منا کے بیٹھے نے تے حضور دی آمد تک انجدن نارا مار کے آخد نہیں اس سارے ہندوانوں ہلا کے کہندے نے ہندوو سنو آگے جتنے باب بیٹھے ہو سارے ایمانداری نال نہیں پڑھے ٹل لا کے کوئی چپ نہ روے سٹیج تو لے کے آخری بند تک پڑھو آگے آگے حضور دی پھپھا جان فرماندیاں جی تو حضور دی آمد ہوئی ہے ادو میں بھی ٹوری ٹوری کمرے سے آ گئی دیکھیا کمرے سے روشنی بڑی ہے میں انج سمجھیا جی میں روشنی دیوے وچ آ رہی میں دیوا ویکھیا دیوا بجھیا تھے بند ہے جی تو میں حضور والے ویکھیا ہے مینوں بھی کہنا پہ گیا آ گیا سونا اما عائشہ فرماندیاں ایک دن میں سوئی دے نال لگی اچانک میرے ہاتھوں سوئی چھوٹ کے زمین تے گر گئی ہے کمرے سے اندھیرا ہی بڑا ہے سوئی نظر ہی نہیں آ رہی اچانک کملی والے آقا آگے حضور آکے مسکرائے نہیں دندان مبارک سے نور دی لاٹ نکلی ہے سارا کمرہ روشن ہو گیا ہے میں نے بھی کہنا پہ گیا آگے سونا آگے کوئی پوچھے میلاد کیوں سجایا ہے کلیاں کیوں سجائیاں محفل کیوں سجائی ہے فرقہ واریت گل نہیں کر رہا ہے نہ جھگڑنا ہے نہ بحث کرنی ہے کوئی پوچھے محفل کیوں سجائی ہے تو ایک کوئی مقصد ہے آگے سونا سویرا ہو گیا دور دنیا کو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اسی کیوں نہ حضور دی آمد خوشی کریے کیوں نہ چاچ کریے اسی اپنے مقدران تک کیوں نہ ناز کریے عالم روا دے اندر اللہ فرمایا ہوگا آدم اے روحاں تیرے امتی اے شیشے روحاں تیرے امتی اے روحاں تیرے امتی سارے نبیوں دی روحاں بنڈیاں گئیاں جنہوں جملے دے سمجھ آوے اچھی آواز نہ ضرور استقبال کرا جو سبحان اللہ بول کے وہ سارا کوئی کسے نبی دا امتی بنے کوئی کسے نبی دا امتی بنے خانپور کالا والے ہو اسی اپنے مقدرات کیوں نہ ناز کریے اسی ازل دے دیاڑے بچے محمد حصے بیٹھے آئے ہیں اسی حضور دے حصے بیچائیں کہ تسی سبحان اللہ بولو تے ایدہ ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو دے کلم تے کروا کے دے ماں جے سبحان اللہ بولو تے ایڈا ٹلانی اچھا بولو سبحان اللہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دے نہیں بسم اللہ سر برے عالم تے چھٹ سی عالم
سارا حدوں بے حد درود نبی تے جیدہ ایڈ پسارا میں قربان نا تھی باہو میں قربان نا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا میں قربان ہونا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا جنہوں حضور دی غلامی تنا دے انہا اچھا بولو سبحان اللہ اسی کیوں نہ مقدرہ تناز کریے حضور دے حصے اندر آئے اما آمینہ فرما دیا حضور کی دنیا تے تشریف لکھے آئے نا تے آندیاں سرکار نے زمین تے قدم مبارک رکھے نا اچھا بولو سبحان اللہ تے میں انج عشق دی بولی بچہ بول کے آکھاں تے قدم نبی جدو زمین بل بڑھاؤ کیتا ہوئے گا نا تے زمین آپ ہی حضور دا قدم چومیا ہوئے گا جدو حضور نے مٹھی جی ٹورنا شروع کیتا نا گرامی قدر حضرات اما حلیمہ دے بیڑے چے سرکار جدو پہلی واری قدم پٹیا تے اڈا مٹھا ٹر دینے بیکھن والے نو انج لگے جی میں زمین کملی والے آقا دا قدم چوم کے چوک کے تے آپ آگے رکھ دیئے جی تسی سبحان اللہ بولو تے چمن دے اتے ترجمہ میں سلطان بخودے کو لو کروا کے دے دے ماں بھائی تھکے تری نا بھائی توڑے سبحان اللہ ٹلی پہ گئی اچھا بولو سبحان اللہ پیرے باغوں نے تے رنگ پیش کیتا تے آپ فرما دینے جے تو چاہویں وحدت رب دی فرشم مرشد دیا تلیاں مرشد نظر کرم دی کرسی کھل بیسن دل دیا کھلیاں نکھلیاں دی ایک لالا ہو سی کل نازک کچھ کھلیاں مارے جاسن اوئی میرا کامل باہو جنہ سنگ کیتا تو ولیاں جے تو چاہمیں وحدت رب دی فرچم مرشد دیا اما آمینہ فرما دیا کملی والے آقا جد دنیا تے آئے نے کملی والے آقا نے دنیا تے آکے قدم رکھے زمین تے بیٹھ کے سجدہ کیتا ہے سوچے نالی گالے بے سجدہ کرنا واسطے جسم پاک ہونا چاہیے کپڑے پاک ہونے چاہیے بدن پاک ہونا چاہیے سنیا ہجے ہونے آئے فرمایا میں بچ زکی ہمدیاں شانہ لکھے آیا میں پاک ہون نہیں آیا جگ پاک کرنا آیا میں جگ پاک کرنا آیا کملی والے آقا نے آکے قدم مبارک لگایا سجدہ کیتا ہے عرض کی دی سونیا جدو کوئی بچائے ہوندہ ہے آکے دنیا تے پہلے روندہ ہے جیڑا روگے نہ لوگ کہندے نے مردہ پیدا ہوئے آئے روندہ نہیں سونیا تسی آکے روئے نہیں
سجدے وچ کچھ پڑھے ہو میرے آقا نے فرمایا دنیا والے ہو میں رون نہیں آیا روندیاں نو چپ کران آیا میں روندیاں نو چپ کران آیا حضور سجدے دی حالت دے اندر موجود نہیں اسی سجدہ کریے رب دی تسبیح بلند کرنے جدو کملی والے آقا سجدہ کیتا ہے تے عرض کر دینے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی اللہ حضرت نے قلم اٹھایا تے بیک قلم اٹھا کے آنکھ دینے پہلے سجدے پہ رو ازل سے درود پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہلا سلام یادگاری امت پہلا سلام حضور آئے آکے آندیاں سارے سجدہ کیتا میں کتاب دے اندر پڑھیا حضرت عبدالمطلب کعبے دا طواف کردے کعبے دے قریب نے تے نہ اچانک کعبہ نہ انج کہنا آسان خطاب دے جملے چ تے کعبہ وجد وچ آ گیا کعبہ نہ اپنی جگہ تو ہلن لگ گیا آپ نے فرمایا تینوں کی ہویا تو کیوں ہلنا ہے تے کعبہ بولا کہ آقا عبدالمطلب اجے تیرے بڑے کعبے دا بھی کعبہ آ گیا اللہ کے کعبے دی اپنی شان ہے وے پڑھا قرآن جے سبحان اللہ بولو تے انج نہیں اچھا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میں نے سمجھ آ گئی ہوں تسی تھک گئی ہو اتنا بھی بس ہم چھڑنے لگا جلدی جلدی نال اب بس جلدی جلدی نال 5 منٹ اور برداشت کر لو تو پھر انشاءاللہ میرا بھی سفر بڑا لمبا ہے تو میں اجازت چاہنا پھر زندگی نے وفا کی تھی بس سوکھے ہوں کہ 5 منٹ نگالوں اللہ نے سکابے دی عظمت شان قرآن دے اندر بیان کی تھی اللہ نے فرمایا اِنَّا اول بیتون للہ سِلَ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اللہ نے فرمایا خوابایو بے جڑا پہلا گار ہے نبی کریم نے فرمایا دنیا والے اے مکہ پکا تو نکلی آئے پکا دا مانی چوس لینا ہے میرے آقا نے فرمایا جڑا کعبے دے ایک نظر ڈال دائے کعبہ دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ چوس لیندہ ہے وہ انسان انج ہو جندہ ہے جی میں انہیں زندگی چکا دے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں آقا کریم نے فرمایا کعبے نو ویکھن والا انج ہو جاندا ہے جی میں انہیں زندگی چ کدے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں توجہ رکھے آجے عبدالمطلب نے بول کے آخر دے کعبے میں کیوں نہ اج کعبہ وجد چ آیا جے کعبے دا بھی کعبہ ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں حاجیو یا شہنشاہ حق روزہ دیکھو حاجیو یا شہنشاہ حق روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو بس آخری گل ایک سلطان بہودہ شیر وہ کہہ رہے ہیں جی حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سنا دے مجھے سبحان اللہ فرماؤ دے لو جڑی میری اپنی گل سکھے ادھار رہ گئی کیونکہ واقعہ تھوڑا طویل ہے تو میں جلدی جلدی نہ بس آخری سنا کے دی جاوے چاہاں ایک باری مسکرا کے پھر بولا جا سبحان اللہ سنن دارمی جلد نمبر اول دے اندر امام دارمی نے اس حدیث پاک میں نقل فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی دے وچوں گزرتے جا رہے بس خانپور گالہ والے توجہ رکھے میرے آقا اس گلی دے وچوں گزرتے جا رہے تھے میرے آقا نے ویکھا ایک بڑا خوبصورت سونا نوجوان خانپور گالہ والے وہ کیڈا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے آقا نو سونا لگا ہے
میرے کملی والے آقا کر آئے نا تے آقا رب دی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی شاعر بول کے آخد محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جان کیا مانگتے ہیں الہی رحم کر کہ امت پہ میری وہ اس کے سوا کیا مانگتے ہیں میرے آقا نے دعا کی تھی یا اللہ کڈا سونا بنائی تو دوزخ دا بادل بنانا یا اللہ انہوں اسلام دی توفیق اگلا دن ہویا تے کتاب اندر لکھے آئے اس سونے سے نوجوان دا نائب دہیہ قلبی حضور دی بارگاہ چتے آکے عرض کی تھی کملی والے آ وہ جڑا رب دا پیغام لے کے انہوں پیغام سنایا میرے آقا نے رب دی توحید اپنی رسالت سنائی نا انہیں ہاتھ بن کے عرض کی تھی سونی اپنا کلمہ پڑھاؤ تے غلام بناؤ کملی والے اپنا کلمہ پڑھاؤ تو غلام بناؤ میرے آقا نے کلمہ پڑھا لگے تو دہیہ قلبی رونے لگ پیا میرے آقا نے فرمایا دہیہ کیوں رونا ہے لو جی اولادہ والے گو توجہ رکھیا دے عرض کی تھی کملی والی کا رونا تاں کہ میں اتنے گناہ کی تیرے رب نے معاف نہیں کرنی میرے آقا نے فرمایا جتنے مرضی گناہ کر کے جڑا محمد دبو گے آ جائے کہ میں سارے گناہ دی معافی لے دے دوسری مرتبہ دہیہ قلبی فید رون لگ پہ میرے آقا نے فرمایا ہون کیوں رونا ہے کی ہویا ہے عرض کی تھی کملی والی کا رونا کیوں نہ انہا حتہ دے نال 70 زندہ بچیاں نو دفن کیتا ہے کملی والی کا تیرے رب نے معاف نہیں کرنا میرے آقا نے فرمایا جتنے بھی گناہ کیتے نہیں کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے گناہ دی معافی لکھ دینا ساڑھا کام ہے تیسری مرتبہ دہیہ قلبی فید رون لگ پہ میرے آقا نے فرمایا ہون کیوں رونا ہے عرض کی تھی کملی والی کا میں بات تاجر تجارت کرنا دور دور شہرہ چتے ملکہ چ جانا کملی والی جو میں تجارت کرنا چاہنا تو میں کئی سال گزر جاتے ہیں ایک دن میں تجارت کرنا چاہنا تو میری بیوی والا بچی یا بچے دی ولادت دا وقت قریب تو میں اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جب بیٹی ہوئی تو زندہ دفن کر دیں جب پتر ہویا تو رکھنا ماشاء اللہ میں نو بیٹی نہیں چاہی دی کملی والی میں اتنا اپنی بیوی نو کہہ کے نہ تجارت کرنا چاہنا کئی سالاں بعد جو میں واپس اپنے دروازے تے آیا نا آکے اپنے دروازے تے دستک دیتی تھے کہ چھوٹی جی بچی نے دروازہ کھول لیا دنیا والے کو دل تھام کے سنے دہیہ قلبی نے عرض کی تھی کملی والے میں اس بچی نو دیکھے آکھا بچی تو کون ہے اس بچی نے ہجے اپنا باپ نہیں دیکھے اس بچی نو نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے اس بچی نو نہیں پتا کہ باپ دا پیار کی ہوندہ ہے اس بچی نو نہیں پتا کہ باپ دی شفقت کی ہوندی ہے اج بھی تو سی ویخ لگو ان تیاں نو باپ دے نال بڑا پیار ہوندہ ہے اج بھی تو سی ویخ لگو کسی دے باپ نو کو جو ہو جاوے نا تو بیٹیاں دی انجی میں کلیجے پھٹ جاتے ہیں اج بھی تو سی دیکھ لگو تیاں باپ تو صدقے بھری جاندی اج باپ کی تو تھکے آوے نا تو تیاں پانی دا پیالہ پیش کر دی باپ نے کیتا جانا ہوئے نا تو تیاں باپ دی تیاری کران دیا میرے بابا نے جانا تو سی دیکھیا کہ جدوں کوئی ویر اپنی بہن نو جھڑک مار دوے نا تو او دا باپ اٹھ کے کہندا خبرداری نو کوئی کچھ نہ کہے دسے تے اے دا باپ اج جوندا ہے ایک کسے دا نہیں کھاندی اے دا باپ اج دسے تے جوندا ہے دنیا والے انہاں بیٹیاں نو باپ دے نال بڑی شفقت تے بڑا پیار ہوندا ہے گرامی قدر حضرات اس بچی نے ہجے باپ نہیں وکھیا اس بچی نو نہیں پتا کہ باپ دی شفقت کی ہوندی ہے کملی والے اب اس بچی نو بول کے آخنا بچی ہے تو کون ہے تو بچی نو اپنے باپ دے نال پیار ویخ باپ دے اتے ناز ویخ بول کے آخ دی اون والے میں دے اپنے بابا دی لاڈلی بیٹی ہوں دس تو کون ہے سونے جدو میں اتنی گالو اس بچی دی سنی نا تو میں اس بچی نو بولو کہ آخنے اس گھر دا مالک تے میں ہوں اس گھر دا سربراہ تے میں ہوں
دس تو کون ہے؟ بول کے آخ دیا میں سکار دے مالک دی بیٹی کملی والے اب بچیوں نے پیچھے کیتا نا اپنی بیوی دے کھول ٹوڑیا گیا لو جی توجہ رکھے آجے عرض کی دی کملی والے جڑے ویلے میں اپنی بیوی دے کھول گیا جا کے اپنی بیوی نو آخنا اے بچی کون ہے میری بیوی بول کے آخ دیا دائی آئی اے تیری تے میری جان ہے اے تیری تے میری بیٹی ہے عرض کی دی کملی والے آئی میں اپنی بیوی نو بول کے آخنا میں تنو کہہ گیا سا جے پتر ہویا تے رکھنا آئی جے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی مار دنی آئی دسے نو مارے کیوں نہیں کملی والی میں اپنی بیوی نو بول کے آخنا آئی چل تیاری کرا جیسا میں نو بچے نو زندہ ہی مارے آنا ہے کملی والی میری بیوی ہاتھ جوڑ جوڑ کہندی ہے دائیا ایسا بچے نو نہ ماری اے ماں دی بڑی لاڈلی بیٹی آئی جے اینو کھجی ہو گیا دی ماں نے مر جانا آئی ایسا بچے نو نہ ماری دائیا ایک باری بچی والا بیخ لے رب نے کڑی سونی بیٹی دیتی ہے کملی والی جدو میں بچی والا بیخ آئے بچی بڑی سونی میرے خون نے کھولا مارے آئے اس بچی نو زندہ دفن نہ کرائیں لیکن لوگاں دے خیال زین اندر آگئی لوگاں کہنا دائیا ساڑیاں زندہ ہی دفن کر دارے آئے اپنی بچی نو مارے ہی کوئی نہیں کملی والے میں بیٹی نو لے کے جا رہے آئے خیالے وے اج بچی نو زندہ ہی مارے آنا آئے بچی میرے نال چل دی جا رہی کدی دنیا والی اج ویکھو میرا بھی بابا آ گیا ہے جدوں تھوڑے باپ پیار کر دینے ادھو میں بیخ بیخ روندی رہی اج ویکھو میرا بھی باپ آ گیا ہے اج میرے بابا نے مینوں نویں جوڑے لے کے دینے اج میرے بابا مینوں نوڑ کے لے کے جانا ہے اج میرے بابا نے مینوں فلاں چیز لے کے دینی ہے کملی والے میں بچی دی کسے گل دا جواب نہیں دینا سنیا میں چلدا جا رہا ساری بستی پیچھے رہ گئی اگے جنگل بیابان رہ گیا ہے سنیا میں بچی نو دھوپے بٹھایا ہے خبر پٹی جا رہا خبر پٹ دیا میں نو پسینہ آ گیا کملی والی بچی نے آگیا نکے نکے ہاتھاں دے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے نالے کر دیئے بابا جڑا کم رہ گیا کھل کر لیا دے بابا آئے اٹھو گھر چلی ہے بابا آئے بڑی دوروں تھکے آئے کملی والے میں بچی نو پیچھے کی جائے خبر پٹی جا رہے ہیں جڑے ویلے خبر تیار ہو گئی اولاداں والیوں دل تھام کے سنیا گئے عرض کر دے کملی والیاں میں اپنی بیٹی نو پکڑ کے خبر دے اندر دھکا مارے آئے کملی والیاں اتم بٹی پائی جا رہے ہیں بچی بابا بابا کر کے رو رہی کہندی بابا مینوں نہ مارے آجے بابا نہ جوڑے بھی نہیں منگ دی بابا فرمائشہ بھی نہیں کر دی بابا جے تینوں چنگی نہیں لگ دی ساج زندگی در سامنے نہیں آوانگی لیکن بابا جی مینوں نہ مارے آجے کملی والے میں بچی دے مٹی پائی جا رہے آوائی بچی بابا بابا کر کے رو رہی بچی نے آخری باری ہاتھ جوڑے کہندی ہے بابا میں نہیں کہندی مینوں نہ مارے آ جائی بابا ایک دن سارے نے مر جانا ہے
بابا مینوں بے شک مار دئی لیکن مارن تو پہلے ایک سوال دا جواب دے دے بابا دس میرا قصور کی ہے بابا میں کی کیتا ہے جدی وجہ تو مینوں زندہ ہی دفن پہ کر دے سونیا میں بچی دی گل دا جواب نہیں دیندا اتے مٹی پائی جا رہے ہیں بچی نے آخری باری آسمانہ وال ویکھیا ہے کہندی نیلی چھت والی آئے جیسا نبی دا ذکر کیتا آئی جیسا نبی دا ذکر ساڑیاں کتاباں کیتا آئی اسا نبی نو بیج دے آخری باری بچی بول کے آخ دیئے دیونے والی ہنتے آجا تیرے آمن تو پہلا تیاں نو زندہ دفن کیتا جا رہے آئی تیاں دے حق مار دیتے گئنی خانپور گالا والے ہو گل سن کے کملی والے آقا بھی رو رہے دائیا قلبی بھی رو رہے سارے صحابہ بھی رو رہے میرے آقا دے صحابہ نے فرمایا دائیا کیوں کملی والے آقا نورولانا دائیا چھپ کر جان میرے آقا نے فرمایا صحابہ نانا فرمایا دائیا اچھ بیٹی دا ذکر ایک باری پھر سنا دے جڑی میں محمدی اڑی کہاں کر دی ٹر گئی میرے آقا نے اوتے پر فرمایا جنہوں رب دو